اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 16ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں، سورۃ الکہف کا بقیہ حصہ، سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ۔ اس صورتوں میں بہت سے دلچسپ واقعات بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ علیہ السلام، اور اسی طرح موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اور جادوگروں کے ساتھ ان کا مقابلہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب ہجرت کر کے حبشہ کے مقام پر پہنچے تو وہ سارا واقعہ جب قریش مکہ نے تنگ کیا اور پریشان کیا، صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے، وہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے سورۃ الکہف کی طرف، جس میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک دن حضرت موسیٰ بڑا شاندار خطاب فرما رہے تھے۔ کسی شخص نے پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ آپ نے سوچا ہوگا کہ میں نبی ہوں، نبی ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یعنی سب سے بڑا علم والا میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ فرمایا اے موسیٰ، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ میری کائنات میں تو تجھ سے بڑے عالم بھی ہیں۔ جب موسیٰ نے سنا تو فوراً اپنے سے بڑے عالم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں چلے جاؤ، وہ میرا بندہ آپ سے ملاقات کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ نے عرض کی، حضرت اگر میں آپ کی اطاعت کروں تو آپ اپنے علم میں سے کچھ مجھے سکھا سکتے ہیں؟ خضر علیہ السلام نے کہا، میں سکھا سکتا ہوں، لیکن آپ میری باتوں پر صبر نہیں کریں گے کیونکہ ان کی آپ کو خبر ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں صبر کروں گا، آپ کی فرما برداری بھی کروں گا۔ خضر نے کہا، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے کوئی چیز، کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کرنا، جو بھی دیکھو اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ میں اس کی خود وضاحت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں چلے، ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ جب اترنے لگے تو اس نے کشتی کو، یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، کیا تو سواریوں کو غرق کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی حرکت ہے۔ اس نے کہا، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور قافلہ آگے چل پڑا۔ خضر علیہ السلام نے راہ چلتے ایک لڑکا دیکھا اور اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے، تو نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت خضر نے کہا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک میں نے نہیں کہا تھا تجھ سے صبر نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا، آخری بات، اگر آئندہ سوال کروں گا تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ اس وعدے کے ساتھ قافلہ چل پڑا۔ خضر علیہ السلام نے دیکھا اب قافلہ چل رہا ہے، ایک بستی میں پہنچے اور ان سے کھانا مانگا۔ انہوں نے ضیافت سے صاف انکار کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں سے ناراض ہو کر نکل جاتے، مگر انہوں نے ایک دیوار گرنے والی تھی۔ خضر نے مل کر موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ملا کر وہ دیوار جو ہے وہ تعمیر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ چونکہ انہوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے کہا کہ اب میرا اور تیرا راستہ ختم ہے، تیرے فیصلے اور میرے فیصلے الگ ہیں، میرے معاملات الگ ہیں، تیرا راستہ وہ ہے اور میرا راستہ وہ ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تجھے کہا تھا کہ جب تک میں خود وضاحت نہ کر دوں تم نے کسی بارے میں سوال نہیں کرنا، لہذا تو بار بار سوال کر رہا ہے۔ اب تجھ سے صبر نہیں ہو رہا تو تیرا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے۔ اب خضر علیہ السلام نے ان تمام کی معاملات کی حقیقت کو بیان فرما دیا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، رہی جو کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، یعنی غریب لوگ تھے، مسکین تھے، سمندر میں کام کرتے تھے، اور آگے جو بادشاہ آ رہا تھا جس کی طرف یہ کشتی جا رہی تھی، وہ بادشاہ کیا کرتا، جو خوبصورت کشتی دیکھتا اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا۔ اس لیے خضر علیہ السلام نے اس کو عیب دار کر دیا، کیونکہ وہ عیب دار کشتی کو چھوڑ دیتا تھا تاکہ ان بچوں کی روزی کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے۔
اس لیے حضرت خضر نے اس کی کشتی جو تھی عیبدار بنا دی ان کی، تاکہ وہ مسکینوں کی روزی روٹی کا نظام چلتا رہے۔ اسی طرح رہا وہ لڑکا، اس کی وضاحت کر دی کہ یہ اپنے ماں باپ، اس کے دونوں ماں باپ نیک تھے، مومن تھے، تو ہم ڈرے کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، یعنی جس کو قتل کیا تھا وہ والدین کو تنگ کرے گا، سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا، تو ہم نے چاہا ان دونوں کو ان کا رب اس کے بدلے میں ایسی اولاد دے جو پاکیزہ بھی ہو اور نیک ہو اور شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ رہ گئی دیوار جو ہم نے بنائی تھی، ہم نے ان علاقوں والوں سے کھانا مانگا تھا، انہوں نے نہیں دیا، لیکن دیوار گری دیکھی تو دیوار کیوں تعمیر کی؟ تو خضر نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا، تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو جب پہنچ جائیں تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ اب دیکھیں اس واقعہ سے یہ ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیغمبروں کو چلایا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسکینوں کی روزی کا انتظام برقرار رکھا، اور اسی طرح یتیموں کی جہاں خزانہ تھا اس دیوار کو تعمیر کروایا پیغمبروں سے مزدوری کروا کے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں تعمیر کروایا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کے والدین نیک تھے۔ جو والدین نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے نیکی اپنا رنگ رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ آپ دنیا میں آئے ہیں، اپنے مقصد کو، اپنے منہج کو برقرار رکھیں اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس صورت میں ایک عجیب واقعہ، ایک بادشاہ کا قصہ بیان کیا ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین پر حکومت کی ہے۔ اس کے لیے اتنی بڑی حکومت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ اس نے اپنی سلطنت کا دورہ کیا، پہلے مغرب تک گیا، پھر مشرق تک کا سفر کیا، پھر شمال کی طرف چلتا ہوا 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا۔ وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ یاجوج و ماجوج بہت زیادہ فساد پھیلاتے ہیں، انہیں روکنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیں۔ اس بادشاہ نے لوہے اور تانبے سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک دنیا کی طویل ترین دیوار کھڑی کر دی، اور اس نے کہا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ پھر ان میں سے یہ طاقت نہ رہے گی کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ ہی وہ کوئی سراغ کر سکیں گے، یعنی یاجوج و ماجوج۔ کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ پھر جب میرا رب کا وعدہ آ گیا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا۔ پھر رب کا وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے، یعنی جب قرب قیامت یاجوج و ماجوج یہ دیوار کو ختم کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے آ جائیں گے اور یہ زمین کے برابر دیوار ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح سورۃ مریم آتی ہے، اس کے بعد اس سورت کا نام سیدنا عیسیٰ کی والدہ سیدنا مریم کے نام پر رکھا گیا۔ یہ سورت مکہ میں آپ کے قیام کے درمیانے دور میں نازل ہوئی، جب قریش آپ کو تنگ کرتے، پریشان کرتے اور صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے۔ اسی طرح انہوں نے اسلام چھوڑنے پر ان کو مجبور کیا۔ جب حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ اس میں اولاً پہلی ہجرت میں 11 مرد اور 4 خواتین نے ہجرت کی۔ چند مہینوں کے اندر 83 مرد، 11 عورتیں اور 7 غیر قریشی مرد یعنی قریش کے علاوہ ہجرت کر کے حبشہ میں پہنچے۔ اس ہجرت سے عین پہلے صحابہ کرام کو عیسائیوں کے عقائد و نظریات سے آگاہ کے لیے یہ صورت نازل ہوئی۔ شاہ حبشہ کے دربار میں صورت مریم کی تلاوت۔ جب اتنے لوگ ہجرت کر کے گئے تو گھر گھر میں کہرام مچ گیا، کیونکہ اس میں ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد موجود تھا۔ لہٰذا قریش نے ایک قافلہ تیار کیا جو حبشہ کے دربار میں جائے اور اس سے مہاجرین کی واپسی کا مطالبہ کرے۔ اس قافلے نے وہاں پہنچ کر پہلے وزیروں، مشیروں اور مذہبی علماء سے ملاقاتیں کی، انہیں تحائف کے نام پر رشوت دی کہ کل دربار میں ہمارا موقف کی حمایت کریں۔ اگلے دن دربار میں پیش ہو کر مہاجرین کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن جو حبشہ کا منسٹر تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس نے کہا، نجاشی جو تھا عادل تھا،
اس نے کہا جب تک مسلمانوں کو بلا کر ان کا موقف نہ سن لوں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو بلا کر معاملہ پوچھا گیا تو انہوں نے صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کا پیغام اور اس کے مقابلے میں قریش کے ظلم و ستم کی داستان سنائی تو نجاشی نے مسلمانوں کو حبشہ سے نکالنے سے انکار کر دیا۔ قریش کا جو وفد تھا وہ ناکام ہو گیا۔ اگلے دن وہ پھر پیش ہوئے اور کہا کہ مسلمانوں کا سیدنا عیسیٰ اور مریم کے معاملے میں موقف عیسائیوں سے برعکس ہے۔ یہ وہ بات تھی کہ جو عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف کر سکتی تھی۔ یہ آپ کے ملک میں بھی فساد پیدا کرنے آئے ہیں۔ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلایا اور سیدنا عیسیٰ اور مریم کے متعلق پوچھا تو مسلمان بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ عیسائی جو تھے سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور مریم کو خدائی میں شریک سمجھتے تھے، اور اسلام کا موقف جو تھا وہ ہرگز ایسا نہیں تھا۔ اب ڈر تھا کہ اسلام کا اصل موقف پیش کیا تو عیسائی علماء ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہمیں حبشہ سے نکال دیں گے، مگر سوچا کہ اگر وہی بات کریں جو عیسائی کرتے ہیں تو یہ جھوٹ ہے۔ اب مسلمانوں نے بغیر کسی مداخلت کے، بغیر کسی پریشانی کے، اللہ پر توکل کر کے اسلام کا حقیقی موقف پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کے سربراہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے بڑے بھائی جو تھے سیدنا جعفر تیار، انہوں نے اسلام کا موقف پیش کیا۔ دربار میں سورۃ مریم کی تلاوت کر دی گئی۔ عیسائی علماء نے بہت شور مچایا، مگر نجاشی نے اسلام کو دیکھا، مگر نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم سیدنا عیسیٰ اور مریم اس بیان سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں، یہ بالکل حق ہے۔ قریشی وفد کو دربار سے نکل جانے اور مسلمانوں کو حبشہ میں سکون سے رہنے کا حکم صادر ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ مریم کا آغاز ہو رہا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك شقيا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر رہے ہیں اور اپنے معجزات کو دکھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے، یعنی اس کتاب میں ہم جو بیان کرنے جا رہے ہیں اس صورت میں، یہ زکریا علیہ السلام کی بات کرنے جا رہے ہیں جو تیرے رب کا برگزیدہ بندہ تھا، اور اس نے کہا کہ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے چھپی ہوئی آواز سے، دھیمی آواز سے اپنے رب کو پکارا اور کہا قال رب انی وهن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے۔ اے میرے رب میں تجھے پکارنے میں کبھی بے نصیب نہیں ہوا، جب بھی تجھے پکارا ہے تو نے میری پکار کا جواب دیا ہے۔ اے اللہ مجھے حقیقی وارث عطا فرما، جبکہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے میرے پیچھے قرابت دار میرا کوئی وارث نہ ہو، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، سو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر ہم نے ان کو خوشخبری دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، کہ ہم نے یحییٰ کی خوشخبری دی اور کہا یہ ایسا نام ہے اس سے پہلے کسی کا یہ نام ہی نہیں۔ حضرت زکریا کہتے ہیں اے میرے رب مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، میں تو بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں۔ کہا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فرمایا تیرے رب نے فرمایا ہے یہ میرے لیے آسان ہے اور یقیناً میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ زکریا کو کہا جا رہا ہے یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، تیرے رب کے لیے اس نے تجھے پیدا کیا تو وہ تجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ کی پیدائش کے بعد سیدنا عیسیٰ کے بغیر، سیدنا یحییٰ کی پیدائش کے بعد سیدنا عیسیٰ کے بغیر باپ کے پیدائش کا تذکرہ آخر میں فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم حق کی بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ کبھی اللہ کے لائق نہ تھا کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے۔ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے
تو اس سے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ بیان کر کے ایک طرف مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہجرت کرنا انبیاء کی سنت ہے اور ہجرت والوں کو اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ان پر بطور خاص نظر رحمت رکھتا ہے۔ دوسری طرف اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے تم اپنے باپ ابراہیم کے طریقے سے برعکس آزر کے طریقے پر چل رہے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، مگر باپ نے نہ صرف ماننے سے انکار کر دیا بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام عراق سے فلسطین تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں قصہ بیان کر دیا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ باپ اور اس کی قوم والے کس چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، کہا اے میرے باپ تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے، نہ تیرے کس کام آتی ہے۔ اے میرے رب بے شک یقیناً میرے پاس علم آیا ہے، جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں، اس لیے میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آن پڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی بن جائے۔ اس نے کہا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا اے ابراہیم اگر تو نہ باز آیا تو میں کیا کروں گا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے رجم کر دوں گا اور تجھے نکال دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، بے شک وہ ہمیشہ سے میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کے متکبرانہ رویوں کا تذکرہ کیا اور انہیں بتایا گیا کہ اس رویے کا انجام جہنم ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم ان سے بہتر ہیں، ہماری مجلس ان کے اعتبار سے بہتر ہے، ہم ان سے بہتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ یہ کہتا ہے، اس کے لیے عذاب بڑھائیں گے بہت بڑھانا، اور ہم اس کے وارث ہوں گے ان چیزوں میں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کیلا ہمارے پاس آئے گا اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ان قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف وہ گواہی دیں گے۔ یعنی مشرکین مکہ جن بتوں کو جن کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہمارے معبود ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کے دن یہی ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ اسی طرح شرکیہ کلمات کی کراہت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رہی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بلا شبہ یقیناً یہ ایک بہت بڑی اور بھاری بات کو آئے ہیں، یعنی انہوں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، ایسی بات کی ہے کہ آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ جائے اور زمین جو ہے شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں۔ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے علاوہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب رحمان کی مخلوق ہیں، غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بہت باری اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے اور پہاڑ ہلا دیے جائیں، یہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ شرکیہ کلمات سے کراہت کا کہا جا رہا ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ بھی سورۃ مریم کے قریب مکہ دور کے دوسرے حصے میں نازل ہوئی۔ کہا جاتا ہے اس سورت کو سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ نزول قرآن کا مقصد سب سے پہلے بیان کیا جا رہا ہے اس سورت میں۔
طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، طه ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے، بلکہ یہ تو نصیحت کرنے کے لیے ہے اس کو جو ڈرتا ہے، اس کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان کو پیدا کیا، وہ بے حد رحم اور عرش پر بلند ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کروایا ہے، کس نے اس کو بنایا ہے، اور یہ ہدایت اور نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور ایمان لے کے آتا ہے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی بچوں کو لے کر مصر آ رہے تھے، سردی کا موسم تھا اور اندھیری رات تھی۔ موسیٰ کو راستے سے ہٹ کر ایک وادی میں روشنی دکھائی دی، گھر والوں سے کہنے لگے کہ میں وہاں جاتا ہوں، آگ لاتا ہوں تاکہ ہم کچھ سردی کی شدت کم کر سکیں۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں آگ کا نام و نشان نہیں تھا، محض روشنی تھی، روشنی کی بھی جگہ اور سمت معلوم نہ ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس منظر سے پریشان دکھائی دے رہے تھے کہ آواز آتی ہے، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، سو اپنی دونوں جوتیوں کو اتار دے، بے شک تو پاک وادی طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ پس غور سے سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور مجھے یاد کر، نماز قائم کر، یقیناً قیامت آنے والی ہے، میں قریب ہوں کہ اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کا اس کو بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ کو اچانک نبوت ملی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے انتخاب کیا۔ جب تم موسیٰ کو نبی مانتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا تاکہ مخاطب قوم کو یقین آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو معجزات دیتے ہیں کہ یہ بھی موسیٰ بھی اللہ کا نبی ہے، اس لیے ان کو معجزات دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات دیے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے، اس سے کیا کرتا ہے؟ میں اس سے تیغ لگاتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جاڑتا ہوں، اور بھی میرے لیے کئی ضرورتیں ہیں۔ فرمایا فَأَلْقَاهَا قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی، کہا اسے پھینک دے اے موسیٰ، تو اس نے جب پھینکا تو اچانک ایک سانپ تھا تو جو دوڑتا تھا۔ فرمایا اسے پکڑ اور ڈر نہ، قال خذها ولا تخف، عنقریب ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لٹا دیں گے، اور اپنے ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا، وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اس حال میں کہ ایک اور نشانی ہے، تاکہ ہم تجھے اپنی چند نشانیاں، بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فرعون کی طرف جا، اور بے شک وہ سرکش ہو گیا۔ یعنی فرعون کو پاس جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نشانیاں دی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری زبان میں لکنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو دعا کرتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی کو میرے لیے وزیر بنا دے تاکہ ہم فرعون کے پاس جائیں تو ہم واضح اس تک تیرا پیغام پہنچا سکیں۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري۔ اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لیے سینہ کھول دے، میرے لیے کام آسان کر دے، اور میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھ لیں، میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ بٹانے والا بنا دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میری کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیشہ سے ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا، جاننے والا ہے، بے شک تجھے تیرا سوال عطا کر دیا گیا ہے اے موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے دوسرے احسانات، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا دل مضبوط کرنے اور انہیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے خاص تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، بے شک یقیناً ہم نے تجھ پر ایک اور بار احسان کیا جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذی فیہ فی التابوت فاقذی فیہ فی الیم، کہ جب فرعون نے
کہا، اس کو خواب آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری سلطنت ختم کر دے گا۔ فرعون نے منصوبہ تیار کیا کہ تمام بچوں کو مار دیا جائے۔ اتفاق سے اسی سال جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب ماں کو ڈر تھا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی، جو وحی کی جاتی تھی کہ تو اسے صندوق میں ڈال دے، پھر اسے دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے، اسے ایک میرا دشمن یعنی فرعون اور اس کا دشمن یعنی موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تجھے پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ تیری جب بہن چلی، واقعہ لمبا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کشتی میں ڈال دیا اور وہ چلتے چلاتے پانی کی موجیں فرعون کے محلات میں لے گئی، اور فرعون نے پکڑا اور دیکھا خوبصورت بچہ ہے تو اس نے کہا کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ پھر دائیوں کو بلایا گیا اور دودھ پلانے کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تیری ماں کی محبت ڈال دی، سب دائیوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا، اور وہاں چلتی چلاتی حضرت موسیٰ کی بہن پہنچی اور اس نے کہا کہ میں تجھے ایک بتاتی ہوں جو فلاں دریا کے پاس رہتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس طرح موسیٰ اور اس کی والدہ کو ملا دیا اور یہ رب کا احسان ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے آزمایا، خوب آزمانا، کئی سال تک مدین والوں میں ٹھہرے رہے۔ پھر ایک مقرر وقت آیا تو ہم نے کہا اے موسیٰ اب تو جا کے فرعون کو دعوت دے۔ فرعون اور موسیٰ کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرعون جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس دعوت دینے کا حکم دیا اور کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، پس اس سے بات کرو، نرم بات کرو، اس امید کے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے میرے رب، یقیناً ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا حد سے بڑھ جائے گا۔ فرمایا ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تو اس کے پاس جاؤ، کہو بے شک ہم تیرے رب کی طرف بھیجے ہوئے ہیں، پس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب نہ دے، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلے، بے شک ہم یقیناً ہمارے طرف وحی کی گئی ہے، بے شک عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ جادوگروں سے مقابلہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دی اور انہیں اپنے معجزات دکھائے تو انہوں نے بجائے اس کی وہ دعوت قبول کرتا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کا الزام لگا کر ملک بھر سے جادوؤں کو بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے قصہ بیان کیا کہ جب انہوں نے رسیاں پھینکی، حقیقت میں وہ رسیاں تھیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا بڑے بڑے سانپ، تو ہم نے کہا کہ اے موسیٰ ڈر نہیں، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا کہ اب اپنا عصا پھینکو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈر محسوس کیا۔ ہم نے کہا لا تخف، یقیناً تو ہی غلبہ پائے گا، پھینک جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا، بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا وہ جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، ولا یفلح الساحر من حیث اتی، جادوگر جہاں سے بھی آ جائے وہ ناکام ہی ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ رسیوں کو، تمام جو سانپ بنے ہوئے تھے، حقیقت میں وہ رسیاں ہی تھی، اس کو نگل گیا، تو جو جادوگر آئے ہوئے تھے اس حال میں کہ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا کہ ہم فرعون کو نہیں مانتے اور ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ اب جب فرعون کی بازی جو تھی وہ پلٹ گئی تھی، فرعون ہار گیا تھا، تو اس نے جادوگروں کو بھی کہا کہ تم اس کے ساتھ ملے ہو، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تاکہ تم اس زمین میں فساد کرو، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم، کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا مخالف سمت، اور تمہیں کھجوروں کے ٹہنوں پر، پتوں پر بری طرح سولی پر لٹکا دوں گا، یقیناً تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے والا ہے، زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہ دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں، یعنی جادوگروں نے کہا کہ اب ہمارے پاس واضح دلیلیں آ گئی ہیں، واضح پیغمبر آ گئے ہیں، ہم جو ہے اب تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو جتنا مرضی کہہ لے۔ انہوں نے بہت
ظلم سہے، اور فرعون نے جو کہا تھا کہ میں تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ پیغمبروں کو حقیقی اور سچے نبی مانتے ہیں، ان پر جو وحی آ رہی ہے اس کو بھی مانتے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ہماری خطائیں وہ بخش دے گا اور ہمیں وہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مصر سے ہجرت، جب فرعون نے موسیٰ کی دعوت کو قبول نہ کی، تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کر جائیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل نکلے اور فرعون کی فوجیں پیچھے لگی، وہ آپ واقعہ پیچھے سن چکے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد اصل اہل مکہ کو یہ سمجھانا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آخری نبی ہیں، تمہارا کردار ان کے مقابلے میں وہی ہے جو فرعون کا تھا۔ جس طرح فرعون نے انکار کیا تھا موسیٰ کا، اسی طرح تم جو ہے وہ انکار کر رہے ہو، لہذا تم باز آ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک پیغام سنا دیا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جس نے میری نصیحت سے، قرآن سے، نبیوں سے، کتاب سے منہ موڑا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تنگ کر دیتے ہیں اس کی معیشت، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور کہے گا وہ انسان کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں کر کے اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے پاس ہماری آیات آئی تو انہیں بھول گیا، اور اسی طرح آج ہم تمہیں جہنم میں بیچ کر بھول جائیں گے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یعنی دنیا میں آج معیشت کا جو رونا روتی ہے کہ معیشت تنگ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم دین اسلام سے روح گردانی کر بیٹھے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم دنیا میں کیا سزا دیتے ہیں؟ معیشت اس کی تنگ کر دیتے ہیں، اور آخرت میں ہم اس کو اندھا کر کے جہنم میں پھینکیں گے۔ اسی طرح آخر میں، سورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، سو اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں۔ اے میرے نبی، پریشان نہیں ہونا، کافر آپ کو مجنون، دیوانہ، پاگل، جادوگر نعوذ باللہ کہتے ہیں، آپ صبر کریں جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا تسبیحات کر، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیحات کر، اور دن کے کناروں میں، تاکہ تو خوش ہو جائے۔ وہ اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھا جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کے زینت کے طور پر دی ہیں، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور تیرے رب کا دیا ہوا سب سے اچھا ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، اس پر خوب پابند رہے۔ ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تجھے رزق دیں گے، اور اچھا انجام تقوی والوں کا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، بس صبح و شام اپنے رب کی تسبیحات بیان کریں، اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ دنیا کی جن کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کے پیچھے نہ لگیں، ان کی طرف نہ دیکھیں، یہ عارضی ہیں۔ کامیابی، حقیقی اچھا انجام اسی شخص کا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔